بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 105 ہے اور آج کے سبق میں ہم غزوہ بنو نذیر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارا چونکہ یہ جو جغرافیہ قرآنی کا سلسلہ ہے تو یہ ایک ترتیب وار چل رہا ہے، اور آخر میں ہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں اور جو قرآن مجید میں جن کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے صرف انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مکمل سیرتی جغرافیہ کا جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہم تذکرہ نہیں کریں گے، تو صرف موٹے موٹے جو مشہور واقعات جو قرآن مجید کی آیات جن سے ریلیٹڈ ہیں ہم ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی، وہ آیت سورہ حشر کی ہے، اور اس میں آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان بستی والوں سے جو مفت کی غنیمت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے، تو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر صرف کی جائے گی تاکہ وہ صرف مالدار لوگوں ہی میں نہ گھومتی رہے۔ تو یہ آیت بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ غزوہ بنو نذیر کیا تھا اور اس کے اسباب کیا تھے، تو ان کے اوپر ہم کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو واقعہ ہوا ہے بنو نذیر کا، تو یہ ربیع الاول سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ بنو نذیر کون ہیں؟ تو یہ فلسطین سے جلا وطن ہو کر آئے ہیں۔ یہ انہی یعنی اسرائیلی جنگوں کے بعد رومیوں کے دباؤ کی تاب نہ لا کر فلسطین سے یہ مدینہ کی طرف آئے تھے، اور الیعقوبی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عربی قبیلہ بنو جذام کی ایک شاخ تھے جو یہودی مذہب اختیار کر کے پہلے جبل نذیر پر آباد ہوئے، اور اس بنا پر انہیں بنو نذیر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ ایک خالص یہودی قبیلہ تھا جس کا تعلق یہود خیبر سے تھا۔ بنو نذیر بھی مدینہ کے دوسرے یہودیوں کی طرح عربوں کے نام سے رکھتے تھے، ان جیسے ہی نام رکھتے تھے، مگر ان سے الگ تھلگ رہتے تھے اور ایک خاص زبان بولتے تھے، اور یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور اس طریقے سے اسلحہ سازی اور جواہرات کے بیوپار کرنے میں یہ لوگ زیادہ مشہور تھے۔ تو یہ غزوہ بنو نذیر، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن امیہ زمری کے ہاتھوں 2 کلابی شخص قتل ہو گئے تھے، اور جن کی دیت معاہدے کے مطابق مسلمانوں اور یہودیوں پر پڑتی تھی۔ تو مسلمانوں کا ان بنو نذیر کے اور دوسرے جو یہودی تھے ان کے درمیان میں یہ معاہدہ تھا کہ اگر کوئی اس طریقے سے قتل ہو جائے تو ہم نے مل کر ہی دیت دینی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے بنو نذیر کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ اس طریقے سے یہ بنو عامر کے جو 2 لوگ قتل ہوئے ہیں تو ان کی دیت ہم سب نے مل کر ادا کرنی ہے، تو آپ بھی اس میں تعاون کریں۔ تو ان بنو نذیر کے جو وہاں پہ بڑے بڑے یہودی تھے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے بڑا موقع اور کوئی بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہاں پہ ہم ان کو قتل کر دیں اور تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو انہوں نے پھر یہ سازش کی کہ کوئی جا کر اوپر جس دیوار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ وہاں پہ جا کر اوپر سے کوئی پتھر گرا دیا جائے اور یہیں پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ العیاذ باللہ قتل کر دیے جائے۔ تو یہ انہوں نے اپنی ایک سازش بنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر جا کر بتانے لگے کہ آپ کئی عرصہ کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں، تو یہ آپ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو اور ہم آپ کو بغیر کوئی کھانا وغیرہ کھلائے ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیوار کے پاس بیٹھ گئے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا، حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، یہ لوگ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے صحابہ کرام سے پہلے ہی اٹھ کر چلے آئے، اور صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ آپ واپس آ کر پیچھے جب پہنچے صحابہ کرام تو پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایک دم ہمیں چھوڑ کر وہاں سے کیوں چلے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کے ذریعے سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں نے میرے خلاف قتل کی سازش کر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔
اور پھر چونکہ ظاہر ہے کہ مسلمان کو نرمی کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن ایسا بھی تو نہیں ہو کہ جس سے مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ ہو اور ہم پھر بھی نرمی کرتے رہیں، مسلمان نرمی کرتے رہیں، تو کہیں پہ پھر سختی دکھانی پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت دی کہ آپ کو 10 دن کے اندر اندر ہی یہاں جو مدینہ منورہ ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، آپ نے قلعے سے باہر جانا ہوگا، اور اسلحہ لے کر جانے کی آپ کو بہرحال اجازت نہیں ہے، اور آپ کے اونٹوں کے اوپر جتنا کچھ سامان آ گیا آپ وہی لے کر جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں لے کر جا سکتے۔ تو 10 دنوں کے اندر اندر آپ نے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن 10 دنوں کے اندر اندر انہوں نے ایسا کیا کہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا وہ ان کے پاس پہنچا اور ان کو جا کر یہ کہنے لگا کہ ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے، اور آپ بالکل یہاں سے نہ نکلیں، آپ قلعے کے اندر نظر بند ہو جائیں اور آپ یہاں سے باہر نہ نکلیں، آپ کا یہ مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ 10 دنوں کے اندر وہ لوگ نہیں گئے تو صحابہ کرام سے مشورہ کر کے عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 15 دن تک ان کے قلعوں کا محاصرہ کیے رکھا، اور 15 دن کے اندر اندر ان کو اس طریقے سے محاصرے میں رکھا کہ کہیں سے یہ نکلنے نہ پائیں، کیونکہ انہوں نے معاہدے کے مطابق یہ 10 دنوں کے اندر گئے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا صحابہ کرام کو کہ ان کے جو باغات ہیں، ان کے جو کھیتی باڑی ہے، اس کو جلا دیا جائے اور نقصان پہنچایا جائے، اس کے باغات کاٹے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ باصولها، تو یہ بھی یعنی تم جو کاٹ رہے تھے اور تم جلا رہے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی باغات کو جب کاٹا گیا اور جلانے کا حکم دیا گیا تو چند ہی درخت جب کاٹے گئے اور جلائے گئے تو ان لوگوں نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور قلعے سے باہر آ گئے، اور 600 اونٹ ان کے اوپر جتنا کچھ آتا تھا وہ سارا کچھ وہ لاد کر وہاں سے چلے گئے اور جا کر خیبر کے اندر آباد ہو گئے۔ پھر وہاں پہ جب خیبر کے اندر جو ہے وہ غزوہ خیبر کے اندر انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو یہ ہے بنو نذیر جنہوں نے معاہدہ توڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، تو جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔ تو چونکہ جو مال غنیمت پیچھے رہ گیا تھا تقریباً کافی زریں تھیں اس میں، اور 300 سے کچھ زائد تلواریں تھیں اور زریں تھیں، خود تھے، اور یہ کچھ جنگی ساز و سامان بھی تھا، اور اس کے علاوہ بھی مال غنیمت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مال غنیمت چونکہ بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان بستی والوں سے جو مفت کی غنیمت عطا فرمائی ہے، تو فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی صرف انہی میں تقسیم ہوگی، باقی کسی کے اندر کے درمیان یعنی مجاہدین کے درمیان یہ تقسیم نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ بنو نذیر سے متعلق یہ آیاتیں ہیں، سورہ حشر کے اندر ہیں یہ۔ اور یہ تذکرہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول نے جا کر جو یہودیوں کو تسلی دی تھی بنو نذیر کے کہ ہم اگر آپ نے نکل گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی نکلیں گے اور ہم بھی مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں گے اور ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین نافقوا، ان منافقوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھا، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب کے یہودی کافروں سے یہ کہہ رہے تھے کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر آپ نکال دیے گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے۔ تو یہ ان کی طرف یہ آیتیں اشارہ کر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم تھوڑا سا لوکیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نیچے مدینہ منورہ ہے، یہاں پہ پہلے موٹر نقشے کو آپ دیکھ لیں، مدینہ منورہ سے ان کو یہاں سے جلا وطن کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ یہاں سے ادھر خیبر کی طرف آئے ہیں، اور یہ اوپر شمال کی طرف مدینہ میں شمال کی طرف یہ خیبر ہے، اور یہ خیبر کے اندر آ کر آباد ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر اس نقشے میں آپ دیکھیں تو یہ مسجد نبوی ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ سے یہ بنو حارث، بنو ظفر، اور یہ ان لوگوں کے یہاں پہ جو اشارہ کیا گیا ہے کہ بنو حارث، بنو قینقاع، ان کے یہ جو قلعے تھے وہ یہاں پہ تھے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہ بنو نذیر کے مکانات اس جگہ پہ تھے، اور اس جگہ پہ یہ لوگ آباد تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور عہد توڑا تو پھر یہاں سے ان کو اوپر لے جایا گیا، اور یہاں پہ اوپر ادھر غزوہ خیبر یعنی جہاں پہ واقع ہوا تھا تو خیبر کے مقام کی طرف ان کو منتقل کر دیا گیا۔ یہ ان کے قلعے کی کچھ تصاویر ہیں آپ کے سامنے، اور یہاں پہ یہ لوگ نظر بند ہو گئے تھے اور 15 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کیا گیا، اور یہ بھی اسی قلعے کی کچھ تصاویر ہیں، اور ابھی تک یہ کھنڈرات وہاں مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں۔
تو ناظرین، آج ہم نے غزوہ بنو نذیر سے متعلق کچھ مختصر بات کی ہے. انشاءاللہ آگے ہم غزوہ خیبر اور خیبر کے یہودیوں سے متعلق اور خیبر کا پورا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس سے متعلق جتنی بھی قرآنی آیات ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.